واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 314 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ اگر صلاح الدین کا باورچی ہاتھوں میں آ جاتا تو وہ اب تک زہر سے مارا جا چکا ہوتا۔ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے کھانے کی کسی نے نگرانی کی ہے یا نہیں، اس نے اپنی جان کو خدا کے سپرد کر رکھا ہے۔ اس عقیدے کا وہ پکا ہے کہ اس کی موت کا جو دن مقرر ہے اس روز اسے اپنی جان خدا کے حضور پیش کرنی ہے اور اسے کوئی انسان نہیں روک سکتا۔ اس کے محافظ دستے کا کمانڈر، خفیہ محکمے کا ایک ذمہ دار آدمی اور اس کا ایک معتمد خاص اس کا کھانا کھا کر دیکھتے ہیں۔ بعض اوقات طبیب آ جاتا ہے اور وہ بھی کھانا دیکھتا ہے۔ اس اتنی کڑی نگرانی کے علاوہ دوسری دشواری یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے باورچی اور دیگر تمام ملازم اس کے مرید ہیں، ان کے دلوں میں اس کی اندھی عقیدت ہے۔ ایوبی انہیں اپنے نوکر نہیں سمجھتا، ان کے ساتھ دوستوں اور بھائیوں جیسا سلوک کرتا ہے۔ پوری طرح جائزہ لیا جا چکا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے اس ذاتی حلقے میں سے کسی کو خریدنا، اس حلقے میں اپنا کوئی آدمی داخل کرنا ممکن نہیں۔ اس کے پاس افراد ایسے ہیں جو اس کے گرد حصار کھینچے ہوئے ہیں۔ یہ ہیں علی بن سفیان، غیاث، بلبیس، حسن بن عبداللہ اور زہدان۔ یہ سب اتنے ماہر سراغ رساں ہیں کہ ان کی نظریں انسان کے ضمیر اور روح کو بھی دیکھ لیتی ہیں۔ اسلام کا خاتمہ۔ فلپ آگسٹن نے کہا، میں 100 بار کہہ چکا ہوں کہ ہمیں اسلام کا خاتمہ کرنا ہے۔ یہ ایسا مذہب ہے جو انسان کی روح کو قبضے میں لے لیتا ہے۔ جس کسی نے اسلام کو اپنی روح میں اتار لیا اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ آپ سب نے دیکھ لیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے گرد جن مسلمانوں کا گھیرا ہے وہ مذہب کے اتنے پکے ہیں کہ تم زر و جواہرات سے اور اتنی خوبصورت لڑکیوں سے ان کا گھیرا نہیں توڑ سکتے۔ وہ مسلمان کچے ایمان کے ہیں جنہیں تم خرید لیتے ہو، انہوں نے اسلام کو اپنی روح میں نہیں اترنے دیا۔ تم نے دیکھا ہے کہ ہمارے کتنے بڑے بڑے لشکروں کو صلاح الدین ایوبی کے کتنے تھوڑے تھوڑے سپاہیوں نے کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ جہاں ہمارے گھوڑے تھکن اور پیاس سے رہ جاتے ہیں وہاں صلاح الدین ایوبی کے سپاہی تھکن اور پیاس سے بے نیاز رہتے ہیں۔ اس قوت کو یہ لوگ ایمان کہتے ہیں۔ ہمیں ان کا ایمان کمزور کرنا ہے۔ ہرمن ان کے ایک دو امراء یا اعلیٰ حکام کو ہاتھ میں لینا بے شک ضروری ہے، اس سے آپ نے بہت فائدہ اٹھایا ہے، لیکن کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو جس سے اس قوم کے دل میں اپنے مذہب کے خلاف بیزاری پیدا ہو جائے۔ پختہ عمر کے آدمیوں کے نظریات بدلنا آسان نہیں ہوتا، ان کی نسل کو بچپن اور لڑکپن میں اپنا نشانہ بنا لو۔ کچے ذہن کو تم اپنے سانچے میں ڈھال سکتے ہو، ان کے حیوانی جذبے کو بھڑکاؤ۔ یہودی یہ کام کر رہے ہیں، ہرمن نے کہا، اور اس محاذ پر میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کے نتائج آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں۔ ایک دن یا چند ایک دنوں میں آپ کسی کے نظریات اور عقیدے نہیں بدل سکتے، اس عمل میں وقت لگتا ہے، ایک دور گزر جاتا ہے، یہ عمل جاری رہنا چاہیے۔ فلپ آگسٹن نے کہا، میں یہ توقع نہیں رکھوں گا کہ نتائج ہماری زندگی میں سامنے آئے۔ مجھے پوری امید ہے کہ ہم نے کردار کشی کا یہ عمل جاری رکھا تو وہ وقت آئے گا کہ مسلمان برائے نام مسلمان رہ جائیں گے، ان کے ہاں مذہبی فرائض محض رسمی بن جائیں گے اور ان پر ہمارا رنگ چڑھ جائے گا، ان کی سوچوں پر صلیب غالب آ جائے گی۔ شیخ سنان ریمانڈ نے شیخ سنان سے کہا، اگر آپ ہم سے اسیات کے قلعے کے بدلے ایک اور قلعہ کا مطالبہ کریں گے تو ہم ابھی یہ مطالبہ پورا نہیں کر سکیں گے، ہمارا معاہدہ قائم رہے گا، قلعے کے سوا دوسری تمام مراعات آپ کو حاصل رہیں گی۔ اگر آپ ان مراعات اور مالی وظیفوں کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو قاہرہ میں اور خصوصاً تمام مصر میں صلاح الدین ایوبی کی فوج اور انتظامیہ کی اہم شخصیتوں کا قتل جاری رکھیں اور صلاح الدین ایوبی کے قتل کی بھی کوشش جاری رکھیں۔ صلاح الدین ایوبی کے قتل کے متعلق میں آپ کو صاف الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ میں اس میں اور کوئی آدمی ضائع نہیں کروں گا۔ شیخ سنان نے کہا، اس شخص کا قتل ممکن نظر نہیں آتا، میں بڑے قیمتی فدائی ضائع کر چکا ہوں۔ مجھے یہ کہنے کی بھی اجازت دیں کہ سلطان صلاح الدین
الدین ایوبی نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ میں نے اس کے آگے ہتھیار ڈالے تو مجھے یہ توقع تھی کہ میں نے اس پر جتنے قاتلانہ حملہ کرائے ہیں ان کا انتقام لینے کے لیے وہ مجھے اور میرے چیدہ فدائیوں کو قتل کر دے گا، لیکن اس نے میری اور میرے آدمیوں کی جان بخشی کر دی ہے۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ وہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، جو ہی ہم پیٹھ پھیریں گے وہ ہم پر تیروں کا می برسا دے گا یا ہم پر گھوڑے دوڑا دے گا۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اپنے تمام آدمیوں اور پوری فوج کے ساتھ آپ کے سامنے زندہ موجود ہوں۔ آپ مجھے مراعات سے محروم کر دیں، میں صلاح الدین ایوبی کے قتل سے دستبردار ہو گیا ہوں۔ البتہ قاہرہ میں میرے آدمیوں کی کارگزاری سے آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ قاہرہ میں ایسے حالات پیدا کر دیے گئے جو صلاح الدین ایوبی کو قاہرہ جانے پر مجبور کر دیں گے۔ ہرمن نے کہا، بہت جلد سوڈانی مصر کی سرحدی چوکیوں پر حملوں کا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ مصر پر کوئی بڑا حملہ نہیں کیا جائے گا، حملے کا دھوکہ دیا جائے گا تاکہ صلاح الدین ایوبی شام سے مصر چلا جائے۔ معزز ناظرین، ہرمن جاسوسی اور سراغ رسانی کا ماہر تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کانفرنس میں جو خاص ملازم شراب اور کھانے کی چیزیں لا اور لے جا رہے تھے ان میں وکٹر نام کا ایک فرانسیسی سلطان ایوبی کا جاسوس تھا، اور انہی خاص ملازموں میں راشد چنگیز نام کا ایک ترک مسلمان بھی تھا جس نے اپنے آپ کو یونان کا عیسائی ظاہر کر کے یہ نوکری حاصل کی تھی، یہ بھی سلطان ایوبی کا جاسوس تھا۔ ناظرین، ہرمن نے ان خاص ملازموں کو جو کانفرنسوں اور کمانڈروں کی محفلوں اور دعوتوں میں حاضر رہتے اور کھانا کھلاتے تھے، گہری چھان بین کے بعد اس ملازمت کے لیے منتخب کیا تھا۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ سلطان ایوبی نے جاسوسوں کا جال پھیلا رکھا تھا، اسے صلیبیوں کے دور اندر کی باتوں کا قبل از وقت علم ہو جاتا تھا۔ اب شیخ سنان کی اس کانفرنس کی تمام باتیں اس کے دو جاسوسوں نے سن لی تھیں جنہیں چند دنوں تک سلطان ایوبی تک پہنچ جانا تھا۔ ان دنوں قاہرہ میں زمین دوز تخریب کاری بڑھ گئی تھی۔ ناظرین، مصر کی فوج کے نائب سالار سے ایک درجہ کم عہدے کا ایک کماندار شہر کے باہر مردہ پایا گیا۔ وہ شام کے بعد گھر سے نکلا تھا، ساری رات گھر نہ آیا۔ صبح اس کی لاش دیکھی گئی، اس کے جسم پر کوئی زخم نہیں تھا، کوئی چوٹ نہیں تھی۔ سراغ رسانوں نے جائے واردات پر ایک تو مرنے والے کے نقوش پا دیکھے اور دو نقوش کسی اور کے تھے۔ اس کماندار کے چال چلن کی سب تعریف کرتے تھے۔ ناظرین، اس کا اٹھنا بیٹھنا غلط یا مشکوک قسم کے لوگوں کے ساتھ نہیں تھا۔ اس کی ایک بیوی تھی جو اس سے ہر لحاظ سے مطمئن تھی۔ اس کی موت کا باعث معلوم کرنے کی بہت کوشش کی گئی، اگر یہ قتل تھا تو قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ ناظرین، 3-4 دنوں بعد اسی عہدے کا ایک اور فوجی کماندار بالکل اسی طرح ایک صبح اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ وہ فوجی بارکوں کے ایک کمرے میں رہتا تھا، اس کے متعلق بھی رپورٹیں بالکل صاف تھیں۔ اس کے دوستوں کے حلقے میں اپنے ہی دستے کے کچھ آدمی تھے، ان میں سے کسی کے ساتھ اس کا لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ ناظرین، قتل کی بظاہر وجہ کوئی نہیں تھی، اسے قتل کہا ہی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ جسم پر زخم یا چوٹ کا کوئی ہلکا سا بھی نشان نہیں تھا۔ ناظرین، یہ لاش سرکاری طبیب نے دیکھی، لاش کے ہونٹوں کے کونوں پر ذرا سی جھاگ تھی۔ اس نے یہ جھاگ لکڑی کے ایک لمبوترے ٹکڑے کے سرے پر لگائی۔ اس نے ایک کتا منگوایا اور یہ جھاگ گوشت کے ایک ٹکڑے پر لگا کر کتے کو کھلا دیا۔ ناظرین، اس نے کتے کو اپنے گھر لے جا کر باندھ دیا اور اسے دیکھتا رہا۔ کتے نے کوئی غیر معمولی حرکت نہ کی، اسے جو کھانے کو دیا گیا وہ کھاتا رہا۔ طبیب ساری رات جاگ کر کتے کو دیکھتا رہا۔ ناظرین، آدھی رات کے بعد کتا اٹھا اور جہاں تک رسی اجازت دیتی تھی وہ بڑے آرام سے ٹہلتا رہا۔ وہ بہت دیر ٹہل کر رکا اور گر پڑا۔ طبیب نے دیکھا کتا مر چکا تھا۔ ناظرین، طبیب نے رپورٹ دی کہ دونوں کمانداروں کو ایسا زہر دیا گیا ہے جس سے کوئی تلخی نہیں ہوتی، انسان نہایت اطمینان سے مر جاتا ہے۔ سراغ رسانوں نے دونوں کمانداروں کے متعلق گہری تفتیش کی۔ یہ معلوم کرنے کی بہت کوشش کی گئی کہ زندگی کے آخری روز وہ کس کس سے ملے، کہاں گئے اور انہوں نے کس کے
ساتھ کچھ کھایا پیا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ شادی شدہ کماندار کی بیوی سے بھی پوچھ گچھ کی گئی لیکن اس پر شک کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ دونوں کمانداروں میں مشترکہ وصف یہ تھا کہ پکے مسلمان تھے۔ میدان جنگ میں ان کی کمانڈ اور دلیری کی تعریف سلطان ایوبی نے بھی کی تھی۔ ناظرین، دونوں سرحدی دستوں کے کمانڈر رہ چکے تھے اور انہوں نے کئی ایک سوڈانیوں کو سرحد پار کرتے گرفتار کیا تھا۔ ناظرین، سوڈانیوں نے انہیں بہت رشوت پیش کی تھی جو انہوں نے قبول نہیں کی تھی۔ اب دونوں کو نائب سالاری کی ترقی ملنے والی تھی۔ وہ اس قابل تھے کہ کسی بھی جگہ حملے کی قیادت آزادانہ کر سکے۔ ناظرین، علی بن سفیان نے رائے دی کہ قتل کی یہ دونوں وارداتیں صلیبی تخریب کاروں کی ہیں اور قاتل فدائی ہیں۔ اس نے کہا کہ دشمن نے اب اہم شخصیتوں کا قتل کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ تمام کمانداروں اور حکام کو خبردار کر دیا گیا کہ کسی اجنبی یا مشکوک آدمی کے ہاتھ سے کوئی چیز نہ کھائیں اور ایسے آدمیوں پر نظر رکھ کر انہیں پکڑنے کی کوشش کریں جو دوستی لگانے اور کھانے پینے کی کوئی چیز پیش کرنے کی کوشش کریں۔ سراغ رساں مصروف ہو گئے۔ ناظرین، دوسرے کماندار کے قتل کے 7-8 روز بعد ایک رات فوج کے خیموں کو آگ لگ گئی۔ ہزاروں خیمے ایک جگہ لپٹے پڑے تھے، ان کے انباروں کے اوپر چھپر تھے، وہاں پہرا بھی تھا، پھر بھی آگ لگ گئی۔ یہ آگ تخریب کاری کا نتیجہ تھی۔ وہاں اتفاقیہ آگ لگنے کا کوئی امکان نہیں تھا کیونکہ ان چھپروں کے قریب آگ جلانے کی ممانعت تھی، اس کی سختی سے پابندی کی جاتی تھی۔ ناظرین، اس کے علاوہ پر اسرار سے کچھ اور واقعات ہوئے تھے۔ سرحدی دستوں کو اور زیادہ چوکس کر دیا گیا تھا۔ سوڈان کی طرف سرحد کے اندر چوری چھپے آنے والوں کی تعداد اور رفتار بڑھ گئی تھی، اس کا اندازہ ان لوگوں کی گرفتاریوں سے ہوتا تھا۔ ناظرین، علی بن سفیان نے اپنی انٹیلیجنس کو اور زیادہ پھیلا دیا اور پہلے سے زیادہ ہوشیار کر دیا تھا۔ قاہرہ سے کچھ دور دریائے نیل کے کنارے پہاڑی علاقہ تھا، اس کے اندر کہیں فرعونوں کے زمانے کے کھنڈر تھے۔ ناظرین، اس سے پہلے ایسے واقعات ہوئے تھے کہ صلیبی اور سوڈانی تخریب کاروں نے ایسے کھنڈروں کو خفیہ اڈوں کے طور پر استعمال کیا تھا۔ مصر میں ایسے کھنڈروں کی تعداد کچھ کم نہیں تھی۔ ناظرین، اس پہاڑی علاقے کو نظر میں رکھنے کے لیے علی بن سفیان نے اپنے جاسوسوں کو خصوصی ہدایات کے ساتھ مقرر کر رکھا تھا۔ اب کے صلیبی تخریب کاروں نے یہ کامیابی بھی حاصل کر لی تھی کہ انہوں نے 2-3 مہینوں کے عرصے میں علی بن سفیان کے 6-7 جاسوس جو قاہرہ میں مختلف جگہوں پر مختلف بحروپوں میں رہتے تھے غائب کر دیے تھے۔ ناظرین، یہ وہ جاسوس تھے جو صلیبیوں کے جاسوسوں کو پکڑنے کے ماہر تھے لیکن وہ خود پکڑے گئے یا مارے گئے۔ خطرہ یہ تھا کہ وہ پکڑے گئے تو صلیبی انہیں حشیشین کے حوالے کر کے انہیں مصر کی ہی حکومت اور فوج کے خلاف استعمال کریں گے۔ اصل خطرہ تو یہ تھا کہ دشمن کے جاسوسوں نے قاہرہ کے جاسوسوں کو پہچان لیا تھا۔ ناظرین، جاسوسی اور سراغ رسانی کی اس جنگ میں دشمن جیت رہا تھا۔ علی بن سفیان نے اب ذرا اونچے عہدوں کے ایسے جاسوس جو اپنے فن میں خصوصی مہارت رکھتے تھے استعمال کرنے شروع کر دیے تھے۔ ناظرین، ان میں ایک مہدی الحسن تھا جو یروشلم اور تریپولی تک بڑی کامیاب جاسوسی کرتا آیا تھا۔ وہ بہت دلیر اور دانش مند جاسوس تھا۔ علی بن سفیان نے یہ پہاڑی علاقہ اسے دے رکھا تھا۔ اس علاقے کے اندر صرف ایک راستہ تھا، پیچھے دریا اور باقی ہر طرف پہاڑیاں اور چٹانیں بھی تھی۔ اندرونی علاقے میں سبزہ اور درخت تھے، کہیں کہیں پانی کی جھیلیں بھی تھی۔ اطلاع ملی تھی کہ اس کے اندر مشکوک سے آدمی آتے جاتے دیکھے گئے ہیں۔ فرعونوں کے کسی عمارت کے کھنڈر سامنے نظر نہیں آتے تھے، کسی نے کبھی دیکھے بھی نہیں تھے، لیکن یہ یقین ضرور تھا کہ اس کوہسار کے اندر فرعونوں نے کچھ نہ کچھ بنایا ضرور تھا۔ ناظرین، جو اب تک موجود ہے، بہرحال یہ جگہ ایسی تھی جو تخریب کاروں کا خفیہ اڈا بننے کے لیے موزوں تھی۔ ناظرین، مہدی الحسن وہاں 1-2 اونٹ اور چند ایک بھیڑ بکریاں لے جا کر صحرائی خانہ بدوش گڈریے کے بحروپ میں جایا کرتا تھا۔ اس کے جانور ادھر ادھر چرتے چگتے رہتے اور وہ گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ اس نے کچھ دور اندر تک علاقہ دیکھا تھا، وہاں اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا۔ بہت آگے جا کر
ایک پہاڑی ایسی تھی جس کے دامن سے 20-25 فٹ اوپر ایک قدرتی سرنگ کا دہانہ تھا۔ مہدی الحسن اس سرنگ کے اندر گیا تھا۔ یہ اتنی اونچی اور فراخ تھی کہ اس میں سے اونٹ گزر سکتا تھا۔ ناظرین، یہ پہاڑی کی طرف چلی گئی تھی۔ مہدی الحسن دوسری طرف گیا۔ وہاں تنگ سی ایک وادی تھی جہاں کوئی اڈا نہیں ہو سکتا تھا۔ سرنگ بہت لمبی تھی، اس کے اندر دائیں بائیں دیواروں میں غاریں سے بنی ہوئی تھی۔ اتنے بڑے بڑے پتھر بھی تھے کہ ایک پتھر کے پیچھے آدمی بیٹھ کر چھپ سکتا تھا۔ ناظرین، اس مصری جاسوس نے علی بن سفیان کو رپورٹ دی تھی کہ وہ جہاں تک جا سکا ہے اسے کوئی مشکوک جگہ نظر نہیں آئی، اور اتنے دن اسے کوئی ایک بھی آدمی اندر جاتا یا باہر آتا دکھائی نہیں دیا۔ علی بن سفیان نے اسے کہا کہ وہ سارا دن وہیں گزارا کرے اور وہ زیادہ اندر تک نہ جایا کرے کیونکہ پکڑے یا مارے جانے کا خطرہ تھا۔ ناظرین، علی بن سفیان نے اسے یہ بھی کہا کہ کبھی کبھی وہ اونٹ پر سوار ہو کر رات کو بھی چلا جایا کرے۔ اگر کوئی آدمی اسے مل جائے تو اسے بتائے کہ وہ قاہرہ جا رہا ہے، اپنے آپ کو کسان ظاہر کرے۔ اس ہدایت کے تحت مہدی الحسن رات کو بھی وہاں گیا تھا۔ ایک رات اسے کسی کے بھاگتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ یہ کوئی جنگلی جانور بھی ہو سکتا تھا اور یہ کوئی انسان بھی ہو سکتا تھا۔ مہدی الحسن آگے نہ گیا۔ ناظرین، کچھ دیر وہاں رکا رہا، پھر واپس آ گیا۔ وہ دوسرے دن سورج نکلنے سے پہلے 2-3 اونٹ اور بھیڑ بکریاں لے کر وہاں چلا گیا۔ انہیں کھلا چھوڑ کر خود ادھر ادھر گھومنے پھرنے لگا۔ وہاں سبزہ تھا، جھاڑیاں اور گھاس تھی اور جنگلی پودے بھی۔ کچھ آگے جا کر اسے ایک آدمی دکھائی دیا جو زمین پر جھکا ہوا تھا۔ اس نے قیمتی چوغا پہن رکھا تھا اور اس کی لمبی داڑھی تھی۔ ناظرین، سر پر امامہ بھی قیمتی تھا۔ مہدی الحسن آہستہ آہستہ اس کی طرف چلنے لگا۔ جھکے ہوئے آدمی نے اس کی طرف دیکھا۔ مہدی الحسن نے اپنی چال ڈھال میں جاہلانہ پن نمایاں رکھا اور آہستہ آہستہ اس آدمی کے قریب جا کھڑا ہوا۔ ناظرین، چوغا والے کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا جس میں ہرے پتے بھرے ہوئے تھے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک پودے کی ہری شاخ تھی۔ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ مہدی الحسن نے گواروں کے سے لہجے میں احمقوں کی طرح ہنس کر پوچھا۔ کوئی چیز گم ہو گئی ہے؟ میں بھی تلاش کروں؟ میں حکیم ہوں، اس آدمی نے کہا۔ جڑی بوٹیاں ڈھونڈ رہا ہوں، ان کی دوائیاں بناؤں گا۔ مہدی الحسن نے اس کا چہرہ دیکھ کر پہچان لیا۔ ناظرین، وہ قاہرہ کا حکیم تھا اور خاصی شہرت رکھتا تھا۔ مہدی الحسن نے اس کے اس جواب کو غلط نہ سمجھا کہ وہ جڑی بوٹیاں ڈھونڈ رہا ہے۔ اس علاقے میں جڑی بوٹیاں موجود تھیں۔ حکیم نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ یہاں سے تھوڑی ہی دور اپنے ایک کنبے کے ساتھ خیمے میں رہتا ہے اور یہاں جانوروں کو چرانے اور پانی پلانے لایا۔ ان بوٹیوں سے آپ کس مرض کی دوائیاں بنائیں گے؟ مہدی الحسن نے پوچھا۔ تم کسی مرض کو نہیں سمجھ سکتے، حکیم نے جواب دیا۔ بعض مرض ایسے ہوتے ہیں کہ مریض کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اسے کیا ہے۔ یہ حکیم مشہور تھا، دور دور سے اس کے پاس مریض آتے تھے۔ اتفاق سے مہدی الحسن کو یہاں مل گیا۔ یہ انسانی فطرت کی کمزوری ہے کہ انسان پر مرض کا وہم بھی طاری ہو جاتا ہے اور انسان بڑی لمبی عمر کا اور ایسی جسمانی طاقت کا متمنی رہتا ہے جو کبھی کم نہ ہو۔ ناظرین، مہدی الحسن کو شاید معمولی سی کوئی تکلیف تھی۔ اس نے اس کا ذکر حکیم سے کیا۔ اس نے نبض پر ہاتھ رکھا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور یوں چونکا جیسے اسے ان آنکھوں میں کوئی عجیب چیز نظر آئی ہو۔ اس نے مہدی الحسن کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ حکیم کے چہرے پر حیرت کا تاثر تھا۔ تم میرے دواخانے میں آ سکتے ہو؟ حکیم نے پوچھا۔ شہر میں آ جاؤ، میں بہت غریب آدمی ہوں، مہدی الحسن نے کہا۔ آپ کو پیسے کہاں سے دوں گا؟ تم ابھی میرے ساتھ چلو، حکیم نے کہا۔ میرا اونٹ ادھر چل رہا ہے، تمہارے پاس بھی اونٹ ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ امیر لوگ بہت پیسے دے جاتے ہیں، غریبوں کا علاج مفت کرتا ہوں۔ تمہاری بیماری اس وقت تو معمولی ہے لیکن یہ اچانک بڑھ جائے گی، مجھے کوئی اور شک بھی ہے۔ مہدی الحسن دراصل ڈیوٹی پر تھا، معمولی سی مرض کی خاطر وہ ڈیوٹی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس نے حکیم سے کہا کہ وہ شام کو اس کے دواخانے میں آئے گا، اسے راستہ اور جگہ بتا دے۔ ناظرین، مہدی الحسن کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کا
دواخانہ کہاں ہے؟ وہ انجان بنا رہا اور حکیم نے اسے سمجھا دیا کہ دواخانہ کہاں ہے۔ ناظرین، مہدی الحسن شام کے بعد اس بہروپ میں حکیم کے دواخانے میں چلا گیا۔ اس نے اونٹ ساتھ رکھا تھا تاکہ حکیم کو شک نہ ہو۔ اسے خود حکیم پر کوئی شک نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حکیم جڑی بوٹیاں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اسے فی الواقع خیال پیدا ہو گیا تھا کہ جسے وہ معمولی سی تکلیف سمجھتا ہے وہ خطرناک بیماری بن سکتی ہے۔ ناظرین، حکیم نے اسے اچھی طرح دیکھا اور کہا، میں دوائی دے دیتا ہوں، اگر اس سے افاقہ نہ ہو تو وہ کوئی اور بندوبست کرے گا، کیونکہ اسے کوئی اور شک ہے۔ ناظرین، مہدی الحسن نے پوچھا، اور کیا شک ہے؟ اللہ نہ کرے میرے شک درست ہو۔ حکیم نے کہا، تم خوبصورت ہو، صحرا میں گھومتے پھرتے رہتے ہو۔ جس جگہ تم مجھے ملے تھے وہ جگہ ٹھیک نہیں، وہاں بدروہیں رہتی ہیں، ان میں بعض فرعونوں کے وقتوں کی بڑی حسین لڑکیوں کی بدروہیں ہیں۔ انہیں فرعونوں نے زبردستی اپنے پاس رکھا اور عیاشی کا ذریعہ بنایا تھا، پھر انہیں مروا ڈالا تھا، کیونکہ اس کی جگہ انہیں دوسری لڑکیاں مل گئی تھی۔ روح بوڑھی نہیں ہوتی، ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ جن لڑکیوں کو قتل کیا گیا تھا ان کی روحیں اس سرسبز خطے میں بھٹکتی رہتی ہیں۔ مجھے شک ہے کہ تمہاری شکل و صورت فرعون کے دور کے کسی ایسے جوان سے ملتی جلتی ہے جسے اس دور کی کوئی لڑکی چاہتی تھی، مگر وہ کسی فرعون کا شکار ہو گئی۔ تم اس جگہ جاتے رہتے ہو، اس لڑکی کی بدروح نے تمہیں دیکھ لیا ہے اور تمہاری روح کے ساتھ دل بہلا رہی ہے۔ یہ مجھے نقصان تو نہیں پہنچائیں گی؟ مہدی الحسن نے حکیم کی بات سے متاثر ہو کر پوچھا، بدروح کی دوستی اچھی تو نہیں ہوتی، کیا آپ اس بدروح سے نجات دلا سکتے ہیں؟ میرا شک غلط ہو سکتا ہے، حکیم نے کہا، پہلے دوائی دوں گا، افاقہ نہ ہوا تو بدروح کا کچھ کروں گا، میرے پاس اس کا بھی علاج ہے، تعویذ دوں گا، عمل کروں گا، ضرورت پڑی تو اس بدروح کے ساتھ تمہاری ملاقات کرا دوں گا۔ بدروح سے نجات حاصل کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، بدروح کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ناظرین، مہدی الحسن قابل اور ذہین جاسوس تھا، لیکن وہ عالم فاضل نہیں تھا۔ اپنی قوم کے ہر فرد کی طرح جنات، چڑیلوں اور بدروحوں کے وجود پر یقین رکھتا تھا۔ اس نے ان کی جو کہانیاں اور روایتیں سنی تھی انہیں سچ مانتا تھا۔ حکیم کا ایک ایک لفظ اس کے دل میں اتر گیا اور اس پر بدروح کا خوف طاری ہو گیا۔ ناظرین، وہ حکیم کے پاس جاسوسی کے لیے نہیں، علاج کے لیے ہی گیا تھا۔ حکیم نے اسے تسلی دی کہ وہ کوئی فکر نہ کرے، لیکن وہ فکر مند ہو گیا۔ ناظرین، حکیم نے اسے دوائی کی صرف ایک خوراک دی اور کہا کہ رات سونے سے پہلے کھا لے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 315 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔